ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. دو بڑی اہم خوشخبری آئی ہیں آپ کے لیے ویورز. ایک تو خوشخبری ہے, دوسری سب کے لیے شاید خوشخبری نہ ہو لیکن کچھ کے لیے ہو. لیکن ایک ایسی خبر ہے جو کہ سب کے لیے بڑی خبر ہے, اور یہ امریکہ سے دونوں خبریں آئی ہیں. پہلی خبر تو یہ آئی ہے کرونا کے خلاف جو ہے وہ ایک اہم ترین ویکسین جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کر کے جو ہے یہ کہا ہے کہ ویکسین کمنگ سون رپورٹ دیٹ 90% افیکٹو سچ اے گریٹ نیوز. یہ ان کا ٹویٹ ہے اور اسے اسٹاک مارکیٹ بھی سنا امریکہ کے اوپر چلی گئی ہے. یہ امریکن جرمن کمپنیز کا ایک پروڈکٹ ہے. یہ ویکسین جو آئی ہے آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے اس کی پکچرز. یہ دوا ساز کمپنیاں ہیں فائزرز اور بائن ٹیک. انہوں نے کہا ہے کہ تیسرا ان کا جو کلینیکل ٹرائل تھا وہ کامیاب ہوا, اور اس لیے اب یہ توقع ہے کہ 2020 میں 50 ملین ویکسین کی ڈوزز دنیا بھر میں فراہم ہو جائیں گی اس سال کے اینڈ کے اندر, جبکہ 2021 میں 1.3 ارب آلموسٹ 1.5 ارب کی ویکسین تیار کر لی جائے گی. یہ بہت بڑی خبر ہے, اور اگر اس طرح کی ویکسینز کامیاب ہوتی گئیں, ہمیں پتہ ہے چائنا میں بھی ایک ویکسین تیار ہو رہی ہے, انگلینڈ میں بھی ہو رہی ہے, تو پورے دنیا کے اندر جو ہے اربوں کی پاپولیشن جو ہے وہ اس سے کور ہو پائے گی. دوسری بڑی خبر جو کچھ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, کچھ لوگوں کے لیے بیڈ خبر ہے. جب میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا جمعرات کو ویورز, اس وقت امریکہ کے ٹیوزڈے کو ہونے والے انتخابات کے نتائج نہیں آئے تھے, لیکن اب وہ نتیجہ آ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے ان بدقسمت صدور میں سے ان کا شمار ہوگا جنہوں نے اپنی سیکنڈ ٹرم پوری نہیں کی تھی. اس طرح کے یہ کچھ 3 دہائیوں کے بعد غالباً جو ہے اس طرح کا مہر رہا ہے. جارج بش جو تھے 1990 میں جو پریزیڈنٹ تھے, جارج بش سینئر, ان کی ڈبل ٹینیور جو تھی نہیں ہو سکی تھی, سیکنڈ ٹینیور میں وہ ہار گئے تھے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آلموسٹ تیسری دہائی میں وہ آئے ہیں جن کو یہ عوام کا مینڈیٹ دوبارہ نہیں مل سکا. ٹرمپ نے ویسے تو بہت سے کام کیے, بہت چیزیں ان کی مشہور ہوئیں, ان کا باڈی لینگویج مشہور ہوا, ان کے یو ٹرنز مشہور ہوئے, ان کا ایٹیچیوڈ مشہور ہوا, ان کی ایروگنس مشہور ہوئی, لیکن ان کی میڈیا کے ساتھ جنگ جو تھی وہ پورے 4 سال جاری رہی. اور انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا جو کہ بہت سے حکمران اپناتے ہیں. میڈیا پہ اٹھنے والے ہر جائز سوال پہ, ہر جائز تنقید کو, ہر جائز آئینہ جو ان کو دکھایا گیا, انہوں نے بجائے اس کا جواب دینے کے, بجائے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے 4 سالوں میں, انہوں نے اس میڈیا کو ہی کرپٹ کہنا شروع کر دیا, اس میڈیا کو فیک نیوز کہا, اس میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن بالآخر سچ ثابت ہوا, اور امریکہ کی عوام جو ہے انہوں نے میڈیا پہ, امریکن میڈیا پہ اور دنیا کی میڈیا پہ اٹھنے والے انہی سوالات اور انہی اعتراضات جن کا جواب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ دلائل کے بجائے زیادہ تر گالیوں سے یا روڈنس سے یا فیک نیوز کہہ کے دیا کرتے تھے, عوام نے جو ہے ان سوالات کو میڈیا پہ اٹھنے والوں کی تائید کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بدترین شکست دی. میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی. یہ بہت سے حکمرانوں کے لیے, خواہ پاکستان میں ہوں یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, ایک نصیحت ہے, کیونکہ میڈیا جو ہے اس نے عوام کی بات کرنی ہوتی ہے. ابھی ہم یہ ٹاک شوز بھی جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری ویورشپ کا چارٹ روز بن رہا ہوتا ہے. ہم جو بات غلط کہیں گے تو حکومتوں کی طرح ہمیں 5 سال بعد نتیجہ نہیں ملنا, اگلے دن رزلٹ ملے گا کہ وہ بات صحیح یا غلط ہے, وہ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے یا بائسڈ ہے, تو وہ عوام فوراً رزلٹ دیتے ہیں. اس لیے میڈیا تو بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے جب وہ ایشوز کو اٹھاتا ہے یا حکمران وقت کے حکمران کے خلاف کوئی بہت بڑا اعتراض کھڑا کرتا ہے, تو وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے اس معاملے میں, کیونکہ اس نے عوام کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ بائس نہیں ہے, وہ فیک نہیں ہے, وہ جھوٹا نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا میڈیا کے ساتھ اور بالآخر ان کو کیا ہوا اینڈ میں ملا, وہ ذرا دیکھ لیں. سوالات کے جواب دینے کے بجائے, میڈیا پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جواب دینے کے بجائے, اسکینڈل کے جواب دینے کے بجائے, ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو نہ دیکھنے کی بات کی, میڈیا کا بائیکاٹ کرنے کی بات کی, میڈیا کو برا بھلا کہا, اس کو کرپٹ کہا, اس کو بائس کہا. بالآخر عوام نے میڈیا پہ ہونے والی ہر ڈیبیٹ کو جو ہے سچ ثابت کیا امریکہ میں, اور ٹرمپ کو بدترین شکست ہوئی. یہ سبق ہے سیکھنے کے لیے بہت سے حکمرانوں کے لیے جو آج بھی جو ہے سچ اور آئینے کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, اس کو جھوٹا دکھانے کی بات کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنی اداؤں پر, اپنی پالیسیز پر غور کریں. پاکستان کے اندر امریکہ والے حالات اس لحاظ سے پیدا ہوئے ہیں کہ امریکہ میں ایک اور جو نئی جہت آئی وہ یہ کہ امریکہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہوا ہے, ہیٹریٹ بڑھ چکی ہوئی ہے, اور اس میں بھی بہت سے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کی سپیچز کی ہیں, جس طرح کی نیم کالنگز کی ہیں اپنے مخالفین کے لیے, اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک ڈویژن آئی. پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن دونوں نے یہ کام کیا ہے, لیکن اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور ریئیکشن کہاں سے آتا ہے, کس کو کیا کرنا چاہیے تھا. ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آج پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ڈیوائیڈڈ کھڑی ہوئی ہے, اس میں سیاسی ہیٹریٹ سے بھر کے پرسنل ہیٹریٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور یہ ہم نے بھٹو اینٹی بھٹو ڈائیکاٹمی ساری بھگتی ہے پاکستان کی سیاست نے, لیکن ہم میرے نزدیک ابھی تک اس سے گرو نہیں کیے. ذرا وہ بھی دکھا دیجئے عوام کو.
میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتی. جب علاج مقصود ہو تو بیماری کا نام لینا پڑتا ہے. پاکستان کو آج جو بیماری لاحق ہے اس کا نام ہے عمران خان. وزیر اعظم صاحب منافق ان کا ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو اپوزیشن کے خلاف ہے. جو 2 بچوں نے تقریریں کی تھی، ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں. وہ اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں. تم تو پہلے ایک تابعدار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو. ایک عمران جیسا چوتا آدمی یہ کیسا برداشت کرے؟ وہ نہ اہل ہے، نہ لائق ہے، سلیکٹڈ ہے. یہ گیدڑ جو دم دما کے باہر بھاگا تھا، یہ وہ نواز شریف ہے جو ضیاء الحق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھیں. موقع ملا کٹ پتلی صاحب کو کہ آج وقت ہے ذرا بوٹ پالش کر لیں. ہمیشہ جب بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے. سارے جیب کترے ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تلک تباہ ہو گیا. یہ جو حکومت ہے نا، یہ حالت بھنگ میں ہے. جو حکومتیں جو ہیں کوکین کے چکر میں ہوں گی، چرس کے چکر میں ہوں گی، بھنگ کے چکر میں ہوں گی، اس حکومت کے اندر لوگوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی. جناب جو ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ آج ان کی گھٹی میں شامل ہو گیا ہے. نریندر مودی کی روح اس میں منتقل ہو گئی ہے. موجودہ وزیر اعظم نے کشمیر سے غداری کی ہے. تاریخ میں سیاہ حروف میں اس کا عمران خان کا نام لکھا جائے گا. ایک سیالکوٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے، رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل باجوہ کو، جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں، میری مدد کریں. بہت وارم ویلکم جی مصدق ملک صاحب کو، ارشاد بھٹی صاحب کو، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو. میں اگر بھٹی صاحب آپ سے شروع کروں، امریکہ اور پاکستان میں کیا مماثلت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سیاست کو لے کے؟ دیکھیے کامران بھائی، پہلے تو جو کہ آپ نے بات میڈیا سے شروع کی تو جی وہاں شروع کرتے ہیں. میڈیا تب جب عمران خان صاحب جب 22 سال سٹرگل کرتے رہے تو ان کی نظر میں میڈیا کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے جو حکومت کرپٹ ہوگی وہ سب سے پہلے کوشش کرے گی کہ میڈیا کا منہ بند کرے، ہر اربہ استعمال کرے گی میڈیا کو نقصان پہنچانے کے لیے. وہ کہا کرتے تھے جتنی خدمت جمہوریت کی صحافیوں نے اور میڈیا نے کی شاید ہی کسی اور نے کی ہوگی. وہ کہا کرتے تھے میری جدوجہد کامیاب نہ ہوتی اگر میڈیا ساتھ نہ دیتا. وہ کہا کرتے تھے میں کرپشن کو بے نقاب کرنے پر میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے سلام ہے میڈیا کو. اور جب پھر وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اخباروں میں مافیا بیٹھا ہوا ہے، میڈیا نیگیٹو ہے، منفی ہے، سنسنی خیزی پھیلاتا ہے، میڈیا کرپٹ اور کرپشن کا دفاع کر رہا ہے، ان کا پچھلوں کا نوازا ہوا ہے. کئی صحافی پرانے نظام سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، آج ان کی روزی بند ہے اس لیے وہ باتیں کرتے ہیں، میڈیا جھوٹا ہے، اخبار نہ پڑھیں، ٹی وی نہ دیکھیں. یہ کرنٹ افیئرز شوز جس میں آج ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اینڈ لیس ہے. اور ایک منصوبہ بندی سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میڈیا کر رہا ہے میرے خلاف. اب اس مزے کی بات یہ ہے کہ امریکی خان اور پاکستانی خان دونوں میں بڑی چیزیں مواصلت ہیں، یعنی ٹرمپ اور ہمارے عمران خان صاحب دونوں غیر روایتی تھے، سیاستدان نہیں تھے، انپریڈکٹیبل تھے، سٹرانگ ہیڈڈ اور انڈاؤٹیبلی. دونوں نے اپنی امپائر خود بنائی. دونوں کی زندگیاں نشیب و فراز سے بھری ہوئی. دونوں کی ذاتی زندگیاں، شادیاں، بریک اپ، تعلقات، سکینڈلز بہت مماثلت ہے. دونوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ کے بڑے پکے ہیں. دونوں نے اپنے سے مضبوط سیاسی برج الٹے، ادھر ہیلری ادھر نواز شریف بھٹو والے. دونوں پر الزامات لگے، رشین سپورٹ اور ادھر اسٹیبلشمنٹ. دونوں کی کامیابیوں میں میڈیا، سوشل میڈیا کا بہت عمل دخل، اور دونوں میڈیا سے تنگ. اچھا، دونوں سیاسی مخالفوں کا قبر تک پیچھا کرنے پر یقین رکھیں، لڑائیاں لڑنے میں ماہر. عمران خان واشنگٹن پہ بھی نواز زرداری کے اے سیز اور ٹی وی اترائیں، مولانا کو ڈیزل کہیں، اور ٹرمپ کو جب بھی ذرا سا موقع ملا ہیلری اوباما کو انہوں نے اینڈ تک پہنچایا. اچھا، دونوں ٹویٹر کے بادشاہ ہیں. ٹویٹر پر وہ حکومتیں اور ٹویٹر پر دھمکیاں
دونوں وعدے دعوے نعرے کیے بہت زیادہ، دونوں یو ٹرن کے ماہر، دونوں جھوٹ بولنے میں یا بات سے پھرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، دونوں کی حکومت میں تبدیلیاں مسلسل، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، دونوں نے الیکشن ہارنے پر دھاندلی کا الزام لگایا، دونوں کا نعرہ کنٹری کم فرسٹ، دونوں کے مزاج ایک جیسے، کچھ پتہ نہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے مودی بھی یار ہے، عمران خان بھی دوست ہے، عمران خان کہتے ہیں قطر ترکی بھی دوست ہے، سعودیہ بھی دوست ہے، ایران بھی دوست ہے، سعودیہ بھی دوست ہے، اردوان بھی اچھے ہیں اور شیخ محمد بھی اچھے ہیں۔ اچھا، ٹرمپ نے صدر بننے سے پہلے 2 مرتبہ کسی پر ملک دشمنی کے الزام لگائے۔ عمران خان نے 22 سالوں میں اقتدار میں آنے سے پہلے 4 مرتبہ ملک دشمنی کی بات کی۔ ٹرمپ نے 4 سالہ صدارت میں 25 دفعہ سیاسی حریفوں، تو سر نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ ملک دشمنی کے الزام لگائے۔ عمران خان نے 27 مرتبہ، عمران خان نے آخری بات 27 مرتبہ، تو دونوں چونکہ الحمدللہ دونوں کی وجہ سے سیاست میں بہت آئی۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ سارے مصدق ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں، شہباز بھائی بھی بیٹھے ہیں، دونوں پہلے بھی ہوتا تھا۔ نواز شریف صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ انگریزوں کے بے نظیر بھٹو، لغاری صاحب کو انگریزوں کے کتے نرالے والے بد دیانت، اور وہ اوپر سے پمفلٹ بھی پھینکے بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو صاحبہ کے، اور زرداری صاحب نے بھی درندہ ناسور، اور بلاول نے بھی مودی کا یار کا۔ لیکن جو تڑکا عمران خان صاحب نے اس ہانڈی کو لگایا، حکومت بڑی ہوتی ہے، باپ ہوتی ہے، بھٹی صاحب گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے۔ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پاکستانی سیاست میں؟ یہ تو بتائے نا۔ بہت 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 ایک تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج کوئی بھی بات کریں دوسری بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، پولرائزیشن بہت ہو گئی ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کوئی کسی کو وہ دیکھنے کے وہ، تیسرا نتیجہ یہ نکلے گا ہم ذاتی دشمنیوں پہ، ذاتی سیاست میں یعنی کہ شدت آ گئی۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ بڑا تفصیل سے آپ نے بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شہباز گل صاحب، آپ ایگری کر رہے ہیں بھٹی صاحب کی اس بات سے کہ دونوں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان، جو ان کی بہت چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور آپ کے نزدیک پاکستانی سیاست میں اسی طرح ڈویژن آ چکی ہے؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں اوبویسلی میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں اس کے، لیکن گورنمنٹ میں ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی۔ شہباز گل صاحب، بہت شکریہ کامران، امید کروں گا کہ مجھے جواب دینے دیا جائے گا، نہیں ہوں گا بھٹی صاحب کی طرف سے، آپ کی طرف سے اور مصدق صاحب کی طرف سے۔ دیکھیے، میں ارشاد بھٹی صاحب سے اس بات پہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ شاید انہوں نے بہتر موازنہ نہیں کیا، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے امریکی ہسٹری کے بارے میں یا امریکہ کے بارے میں۔ وہ ٹرمپ کو اور پرائم منسٹر عمران خان کو ایک جیسا دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کر دیں جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مثلا بھٹی صاحب اگر یہ کہیں کہ ان کا قد بھی 6 فٹ 2 انچ ہے اور شہباز گل کا بھی 6 فٹ 2 انچ ہے، تو یہ درست نہیں ہے، لیکن کہنے کو وہ کہہ سکتے ہیں، ان کا کوئی منہ تو نہیں پکڑے گا کہتے ہوئے یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ دونوں سیلف میڈ ہیں، تو بھٹی صاحب آپ کاش ہسٹری پڑھ لیتے، اور لیکن آپ کا قصور نہیں کہ آپ تو یہاں کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں، ظاہری بات یہاں کی پولیٹکس کو۔ ٹرمپ کے باپ نے اسے ملینز آف ڈالرز دیے تھے بزنس کرنے کے لیے، ٹرمپ سیلف میڈ نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ دوسری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹرمپ نے 23 سال جدوجہد سیاسی نہیں کی صدر بننے کے لیے، وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کی۔ تیسری بات، ٹرمپ نے پوری زندگی کبھی کوئی فلنتھراپی کا انسانیت کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ چوتھی بات، ٹرمپ نے کسی بھی کام میں سوائے بزنس کرنے کے علاوہ وہ اپنے ملک کے قومی ہیرو نہیں تھے۔ انہوں نے کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا، ان کی اپنے ملک کے اندر ہیروئک فالوئنگ نہیں تھی، ایک بزنس ٹائکون کی تھی، اور وہ پاکستان میں بہت سارے بزنس ٹائکون ہیں جن کی آج بھی فالوئنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف ان کی دولت سے مرعوب ہوتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں پریزیڈنٹ بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے کبھی الیکشن لڑا تو ریپبلکن پارٹی سے لڑوں گا، یہ ویڈیو ہے ان کی موجود، کیونکہ ان لوگوں کو بیوقوف بنانا زیادہ آسان ہے۔ ٹرمپ ایک آؤٹ سائڈر تھے، ٹرمپ اپنے پیسے کے انہوں نے دیکھا کہ لوگ جس ٹائم پرسونافائی کر سکتا ہوں میں، اس ٹائم ہیٹرڈ کو آگے لے کے جا سکتا ہوں، انہوں نے ڈویژن کریٹ کی ہیٹرڈ کے اوپر۔ پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن سے آئے اور انہوں نے نیشنلزم کی بات کی، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی اکراس دا بورڈ۔
ٹرمپ کے اپوزٹ جو تھے وہ اوباما جیسے آنیسٹ لوگ تھے, ایماندار لوگ تھے. ہلری کلنٹن کے اوپر بھی کوئی لنڈن کے فلیٹس یا منی لانڈرنگ یا ٹیٹیز نہیں نکلی. جو بائیڈن کے خلاف کسی قسم کی میری پاکستان تو کیا لنڈن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. جو بائیڈن کی کوئی بحث نہیں ہے جو اربوں روپے کا, جو بائیڈن کا کوئی دماد نہیں ہے جو زلزلہ زدگان کا. میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی لمبی تمہید کی اور اس کا آپ نے جواب اس کو دے دیا ہے پارٹی کو, ہماری حکومت کو. چلیں جی آپ کر لیں. نہیں, ابھی اس کا جواب مجھے پورا کر لیجیے گا کیونکہ انہوں نے بہت ساری ڈیفرنٹ جہتیں. پھر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جھوٹ بول دیتے ہیں بہت جلدی. اس کا یہ اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں. اکثر دوست پھر کہتے ہیں میں لڑ پڑتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ کس طریقے سے دو لوگوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جبکہ پوری طرح سے پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان غریب کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ان کی پوری پالیسی پناہ گاہ ہے. ان کی پوری پالیسی جو ہے وہ لوگوں کو لنگر کھانے پہ غریب کو ووٹ دینا. ان کی پوری پالیسی احساس پروگرام ہے. آن اپوزٹ جو ٹرمپ کی پوری پالیسی تھی وہ تھی کارپوریٹ جو بزنسز ہیں ان کو ریلیف دینا. ٹرمپ جو تھا وہ بزنس مینوں کو ریلیف دیتا تھا. تو اس لیے اگر ایک غلط کمپیریزن کرنا ہے تو آپ ضرور کیجئے, لیکن ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا, آپ کو پرائم منسٹر پسند نہیں ہے, آپ کو پرائم منسٹر پسند نہیں تو آپ ضرور بات کیجئے آپ اپنا, لیکن آپ پرائم منسٹر کو کسی ایسے شخص کے ساتھ کمپیئر مت کیجئے. ارشاد صاحب کی باری ہے کہ جواب دیں گے. دوسری بات, آخری بات کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کووڈ کو اس طریقے سے مینج کیا جس کی مثالیں یہ بات صحیح ہے, کووڈ پہ کوئی موازنہ نہیں ہے. اگر کووڈ نہ آتا تو میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مائیکل لال ٹرمپ کو ہرا کے دکھا دیتا. ٹرمپ واز اے وننگ کینڈیڈیٹ اگر کووڈ نہ آتا. ٹرمپ کو کووڈ کی مس مینجمنٹ نے مارا اور پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا میں بیسٹ. میرا خیال ہے ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. شہباز بھائی صاحب کا اب تو اس سے بھی زیادہ بول لیا سازی ہے بٹی صاحب کی کہ دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ تو آپ ٹھیک ہے, لیکن جو میرے خیال میں ٹرمپ نے پھر بھی ہارنا تھا کیونکہ جو ایشوز کے سامنے میڈیا میں اٹھائے گئے اس سب کو اس نے رد کیا, اگنور کیا. بجائے ان کے جواب دینے کے, ان کو ایڈریس کرنے کے, اس نے آنکھیں بند کی اور میڈیا کو گالیاں دی اور جھوٹا کہا, اور اینڈ میں اسی میڈیا نے اس کو بالآخر بتایا کہ جو اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے وہ اسی میڈیا کو بتایا. لیکن سر میں آگے جا رہا ہوں. شہباز بھائی آپ نے یقین کریں وہ مصدق صاحب میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں. میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کسی اور وجہ سے ہارے ہیں, کیونکہ ان کا ووٹر آج بھی آپ نے دیکھا کہ نارملی جب لوگ ہارتے ہیں تو ان کے 100 انہیں ووٹ ملتے ہیں اور دوسرے کو 400 ووٹ ملتے ہیں. ٹرمپ بہت مارجن سے 2-3 سٹیٹس کے اندر ہارا ہے, بہت مارجن سے, اور ٹرمپ بالکل قریب تھا. اتنا نیگیٹیوٹی ہونے کے باوجود اس کا ووٹر اس کے قریب رہا. آپ نے آئینہ کہا میڈیا کو, بالکل اچھا میڈیا آئینہ ہے, لیکن اگر آپ کبھی لکی رانی سرکس گئے ہوں گے تو وہاں ایسے آئینے بھی ہوتے ہیں جو آپ کا منہ اتنا بڑا دکھاتے ہیں یا اتنا چھوٹا سا دکھاتے ہیں. تو میڈیا میں بھی فرق ہے. آپ جیسے جو دوست ہیں وہ تو صحیح درست چہرہ دکھاتے ہیں, لیکن یہاں ایسے دوست بھی میڈیا میں ہیں جو اپنی مرضی کا چہرہ دکھاتے ہیں. ایسے آئینے تو توڑ دینے چاہیے نا, جو ایک چیز کو 10 فٹ کا دکھائیں. ایسے آئینے توڑ دینے چاہیے جو دکھائیں. مصدق ملک صاحب, مصدق بھائی پہلے تو یہ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ بھی کورونا کو فیس کر رہے ہیں, آپ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. جی اللہ کا کرم, بڑی مہربانی, تھینک یو سر. اچھا چلیں, دیٹس سو نائس ٹو ہیئر دس. دوسرا بھی سر یہ بتا دیجئے کہ سر وہ ٹرمپ کی بات تو ہو گئی, لیکن ٹرمپ کا جو امریکہ ہے اس کے اندر ایک ڈویژن بھی ہے جس کو شہباز گل صاحب بھی مان رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ہیٹریٹ کے باوجود جتنے بھی انہوں نے ووٹ لیے وہ ہیٹریٹ سپیچز اور بیانیوں اور ان چیزوں کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے. آپ کے نزدیک جس طرح کے بیانات اور سٹیٹمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے بھی آتے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں, یہ ملک ایک دفعہ پھر ڈیوائیڈ نہیں ہو گیا اور اگینسٹ سیویئر پولیٹیکل ہیٹریٹ لائنز مصدق صاحب, اور اس میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے جو جی میں آپ سے اگری کرتا ہوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی پولرائزیشن سیاست میں اس دور میں آئی ہے میں نے تو کم از کم نہیں دیکھی. سننے میں آیا ہے کہ 1990 کے اندر بھی اسی طرح کی پولرائزڈ فضا تھی جس میں بیٹھ کے بات کرنا یا کسی ترمیم پہ کام کرنا, کسی قانون پہ کام کرنا امپاسبل ہو گیا تھا. تو میرے خیال میں دوبارہ سے وہی دور آ گیا ہے, اور میں نے تو جو پچھلا یہ ایکسپیرینس ہے 2.5 سال کا اس میں یہی دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے ایک ریشنل بات کرنا یا کسی ملک کی مفاد کو لے کر ہر پارٹی. لیکن کیوں, یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس میں آپ اپنی ذمہ داری کتنی لیتے ہیں اپوزیشن جو ہے؟ دیکھیں ہر ایک کو ذمہ داری لینی ہوگی اور ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں لیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو زبان ہم نے شروع کی تھی جب یہ
کنٹینر کے اوپر سے گفتگو شروع ہوئی تھی جس میں بڑی سخت کلامی ہو رہی تھی. تو خیال یہ تھا کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو یہ سخت کلامی ختم ہو جائے گی. اور آبویسلی جب آپ جاتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے ہیں یا پرائم منسٹر آفس میں جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. اور اس وقت آپ کسی ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں رہ جاتے بلکہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو لے کر چلیں. لیکن اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری، کیونکہ پارٹی تو آپ کے ساتھ چلے گی جس پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ نے پورے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن جس طرح کی پولرائزڈ فضا ہمارے ہاں پیدا ہو چکی ہے. لیکن مصدق صاحب اب آپ ایک بات بتائیے مجھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی دیکھیں نا کیا کر رہی ہے حکومت کے ساتھ، کہ ایک اگر نواز شریف صاحب کا ایپیسوڈ ہی لے لیں، جس طرح ایک پورا ایک کریٹ ہوا یہاں پہ منظرنامہ کریٹ کیا گیا، اوبیسلی آپ لوگوں کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے کیا گیا. اس کے بعد چلیں عمران خان صاحب نے ان کو باہر جانے دیا. اوبیسلی عمران خان کا تو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں تھا اپنا ذاتی کہ وہ نواز شریف کے لیے اتنا کھلا دل دکھائیں، سوائے اس کے کہ ان کو انسانی ہمدردی ہو گئی کہ یار یہ اپوزیشن ہے، یہ نہ سمجھیں کہ جی میری جیل میں ایک بندہ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا. تو اس کے بعد جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے وہاں پہ، اور جس طرح کی لینگویج انہوں نے وہاں یوز کی ہے، تو وہ بھی تو آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت کے لیے اس کو پھر رسپونڈ کرنا ضروری ہو گیا تھا اتنے سخت طریقے سے ہی؟ دیکھیں، میں تو پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نہیں جانے دینا چاہتے تھے نواز شریف صاحب کو تو یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے یقین دلایا تھا کابینہ کو کہ میں نے پوری اپنی پنجاب کی جو کابینہ ہے اس کو بھی استعمال کیا ہے. میں نے شوکت خانم کے جو ہمارے سی ای او ہیں ان کو بھی بھیجا ہے، ڈاکٹر شمسی کو بھی بھیجا ہے، بورڈز بھی بنائے ہیں، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ وہ بیمار ہے. تو انسان کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. اگر تو وہ واقعی حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ بیمار نہیں تھے وہ، تو پھر ان کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا. اور اگر انہوں نے جانے دیا تو پھر ان کو مطالبہ نہیں سر وہ تو جانے دیا، میں تو کہہ رہا ہوں اس سے آگے کی سٹیج جو ہے. لیکن چلیں آپ کو ایک پوائنٹ آگے، آپ یہ کہہ رہے ہیں سب کو ذمہ داری لینی چاہیے. میں ایک بریک لوں گا یہاں پہ، ذمہ داری واقعی سب کو لینی چاہیے. اور میں پھر بھی شہباز گل صاحب سے یہ سوال ضرور پٹ کروں گا کہ زیادہ ذمہ داری اوبیسلی گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ اگر اس طرح کے سخت اعلانات نہ کریں احتساب کو لے کر، کیونکہ احتساب کی مشینری خود گورنمنٹ بھی کہتی ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کو آئینی طور پر انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے. تو پرائم منسٹر کا بڑھ بڑھ کے جو ہے ان کو جو ہے وہ تانے دینا یا نیم کالنگ کرنا جو ہے، شاید اس کی وجہ سے پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ بہت ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. اس کا جواب لیکن یہ سوال بنتا ہے، میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ایسے ہی ہو گیا، لیکن جواب اس کا دیں گے شہباز گل صاحب. لیکن بھٹی صاحب سے ضرور سوال کروں گا کہ اپنی تاریخ جو ہے اس بریک میں یا درست کر لیں یا ہماری تاریخ ٹھیک کر دیں. امریکہ میں جو انہوں نے موازنہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ، جس کو شہباز گل صاحب نے بری طرح رد کیا ہے. ایک بریک لوں گا جی. اس ملک کی تاریخ میں ویورز بھٹو صاحب کے دور میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی تھی کہ بھٹو صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی، ایکسیکیوشن ہوئی ان کی، تو اپوزیشن میں سے کسی ایک شخص نے اس کی کانڈولنس نہیں کی. اس طرح جب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ حالات ہو گئے تھے 99 میں، جب اقتدار سے گئے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی جو لیڈر ہیں ڈیموکریٹ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویلکم کیا اس کو کا، اور انہوں نے کہا کہ مشرف سے دنیا کو بات کرنی چاہیے، نواز شریف ٹھیک آدمی نہیں ہے. تو اب یہی حالات پاکستان میں دوبارہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم لیکن موازنہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کا اس تناظر میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا موازنہ ہوگا عمران خان صاحب سے. تو بھٹی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح وہ یو ٹرن لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور جھوٹ بولتے ہیں یا بات سے پھر جاتے ہیں، اس طرح عمران خان صاحب پھر جاتے ہیں. اس پہ شہباز گل صاحب نے مائنڈ کیا. جی بھٹی صاحب تھوڑا امینڈمنٹ کرنا چاہیں گے، آپ تاریخ کو چینج کرنا چاہیں گے تھوڑا سا اپنی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل صاحب بھائی ہیں، اور لیکن مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ لکی رانی سرکس میں شیشے بھی ہوتے تھے. میں نے کئی مرتبہ لکی رانی سرکس دیکھی، اس میں کوئی شیشہ کہیں نظر نہیں آیا. ایسا شیشہ تو بالکل نظر نہیں آیا جو چہرہ اگر برا ہو تو اچھا دکھاتا ہو، اچھا ہو تو برا دکھاتا ہو، کبھی بھی نہیں. اور جو حکمران ہوتے ہیں وہ ایسے شیشے توڑتے نہیں ہیں، رکھتے ہیں جس میں چہرہ خواہ وہ ایجنڈے کے تحت ہو یا خواہ وہ کسی کے تحت ہو، چہرہ ڈیفرنٹ نظر آئے، ڈیفرنٹ وائس نظر آئے. یہ اچھی بات ہوتی ہے، ایسے آئینوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، برداشت کرنا چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نے ریپبلکن کا، وہ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ ہسٹری جانتے ہیں امریکہ کی، امریکہ میں رہے ہیں، لیکن مشرف صاحب نے بھی عمران خان صاحب نے بھی مشرف کے ریفرینڈم میں کا ساتھ دیا تھا، معذرت کر لی تھی. لیکن اور پھر عمران خان صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیا تھا اسمبلی میں، اور اس پہ ابھی انہوں نے معذرت نہیں کی. باقی جو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے پتہ نہیں میرے ساتھ اس وقت جھوٹ بولا تھا یا اب سچ بول رہے ہیں کہ میں الیکٹیبلز نہیں لوں گا. کیا عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز نہیں لیے؟
میں آزاد امیدوار تو یہ تو اڑتے پرندے ہوتے ہیں، ان کو نہیں لینا چاہیے. کیا انہوں نے آزاد امیدوار نہیں لیے؟ ایم کیو ایم بھتہ خور ہے، قاتل ہے، اور یہ ساری مسائل کی ذمہ دار ہے، اور آج ایم کیو ایم نفیس ہے. کون سا سچ ہے عمران خان صاحب کا؟ اچھا، چودھری پنجاب کے بڑے ڈاکو ہیں، تو آج عمران خان صاحب پنجاب میں چودھریوں کی وجہ سے حکومت قائم ہے. میں آئی ایم ایف جانے سے کہ اچھا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا. اب پتہ نہیں کون سے عمران خان صاحب نے خودکشی کرنی تھی، کون سے عمران خان نے کہنا تھا. 20 وزراء رکھوں گا، مجھ سے پرومس کیا تھا عمران خان صاحب نے 10 یا 20 وزراء. کیا 10 یا 20 وزراء ہیں؟ 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. یہ چلو چھوڑ دیں. سر پوائنٹ کیا آپ کا؟ 300 دنوں میں اندر کر دوں گا. ہر بدھ کو پارلیمنٹ میں آؤں گا اور $200 ارب واپس آنے. اس کے علاوہ بہت سارے وعدے ہیں جو انہوں نے کیے ابھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں 1.5 سال ابھی رہتے ہیں ان کا مارجن دے رہا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا، اسد عمر صاحب نے ڈالر پہ اور ایک گندم پہ اور چینی پہ کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں بتایا. پر پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری امریکی خان اور عمران خان صاحب میں سملیرٹیز ہیں، ان میں ہیں. قد خواہ برابر نہ بھی ہو، قد چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب ایتھلیٹ ہیں، ان کا قد بڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ ٹرمپ دیوالیہ ہوا تھا، تو 3 مرتبہ اس نے خود امپائر کھڑی کی تھی. باقی اور ایک میں پوائنٹ رہ گیا تھا کہ دونوں پر ٹیکس کے معاملات اور کیسز چلے تھے. عمران خان صاحب صادق اور امین نکلے، ان کے ابھی کیسز چل رہے ہیں، تو کافی چیزیں کامن ہیں. لیکن ایک بات جو میں نے کرنی ہے وہ سن لیجیے کہ پلیز اللہ کے نام پہ ساروں سے درخواست کرنی ہے کہ یہ آگ نہ لگائیں، یہ نہ کہیں. اب کیا کچھ رہ گیا ہے کہ جو کہنے والا ہو؟ بے غیرت، جادوگرنی، گیدڑ، حرام کے مال پر پلے ہوئے، نانی، ڈیزل، منافق اعظم، گٹر کا کیڑا، بلو رانی، تم پر تھو، پنڈی کا شیطان، مکروہ انسان، غدار، ملک دشمن، صاحبہ، اور میر جعفر. اس میں ایک اور ایڈ کر لیں جو میں آپ کو سنوانے لگا، وہ شہباز گل صاحب رسپونڈ کریں گے. جو امین گنڈاپور صاحب نے کہا یہ تو بہت ہی ڈیروگیٹری ہے، اور میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ اپنی ویژن بتائے. اس کو کسی نے گورنمنٹ کی طرف سے کنڈیم نہیں کیا، بلکہ فردوس شیخ اوان صاحبہ نے اس کو مبہم الفاظ میں دفاع کیا کہ سوچ سے میں ایگری کرتی ہوں، جو الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا. سنوائیں جی گنڈاپور صاحب نے کیا کہا. مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی سن لو، آن ریکارڈ سن لو. خوبصورت تو ہے، میں سچ بولوں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے. اور اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی اٹھا لوں یہاں سے، اور جتنا پیسہ اس نے آپ کے ٹیکس کا لگایا ہے آن ریکارڈ، اس کا اتنا بھی لگا لوں، تو آپ سارے بریڈ پیٹ اور ٹانگ. شہباز گل صاحب، اس طرح کی لینگویج کو تو آپ لوگ انڈورس نہیں کریں گے نا، اور کنڈیمنیشن آئی نہیں کسی طرف سے. اگین دست بدست آپ دونوں دوستوں سے درخواست ہوگی کہ مجھے بات پوری کرنے کا موقع ملے گا. اور ایک اور گزارش آپ سے، کیونکہ آپ کا ٹیلی ویژن نمبر 1 نمبر 2 رینکنگ پہ فائٹ کرتا ہے، بڑا چینل ہے. اب کیونکہ آج آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھٹی صاحب جو میرے دوست ہیں، میں آن سکرین ایڈمٹ کرتا ہوں، وہ گورنمنٹ مخالف بیانیاں دے رہے ہیں، تو مجھے بھٹی صاحب کے جواب دینے کا ایک موقع دیا جائے، اور پھر جب آپ کے ڈاکٹر مصدق صاحب گورنمنٹ پہ اٹیک کریں تو اس کا بھی جواب دینے کا موقع دیا جائے. تو ان دونوں کو جب آپ نے ٹرم دینی تو مجھے بھی 2 ٹرمز دیں تاکہ فیئرنیس میں انصاف کی شہباز بھائی شروع تو کر لیں. میں سپر ہیومن نہیں ہوں کہ میں 2 اٹیکس کا ایک ٹائم جو آپ مجھے دیں شروع تو کر لیں. ان دا انٹرسٹ آف جی ان دا انٹرسٹ آف فیئرنیس مجھے اتنا ہی ٹائم دیں جتنا. چلیں شروع تو کر لیں یار. اب میں آتا ہوں بھٹی صاحب پہ. اب میں آتا ہوں بھٹی صاحب کو. بھٹی صاحب میرے گاؤں کے قریب ایک اڈا ہوتا تھا پینسرا، وہاں پر میں خود ٹکٹ لے کے لکی رانی سرکس دیکھتا تھا. اب تو آپ کو بچپن میں واپس نہیں لے جا سکتا، لیکن وہاں پر چھوٹا بڑا لمبا چھوٹا دکھانے والے آئینے ہوتے تھے، ان کا ایک کمرہ ہوتا تھا. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے آپ کسی اور سرکس میں ہوتے ہوں، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اچھا اب آتے ہیں آگے. جب کئی دفعہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، بھٹی صاحب بھی دیہاتی ہیں. میں نے پہلے کہا تھا بات کرنے دیں. I will leave the show. I will leave the show. If he will not let me talk, I will leave. یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یار، گل صاحب اٹھ گئے، آپ نے اٹھا دیا، ان کو ناراض کر دیا. بھائی میں کہہ بھی رہا ہوں کہ گل صاحب کی بات سننے دیں. جی بھٹی صاحب بولیں.
بریک لیتا ہوں میں ایک بریک لیتا ہوں بھائی جی بول لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو آنے دیں ذرا میں کوشش کرتا ہوں واپس لانے کی چلیں میں نے آج کہا ہے شہباز گل صاحب دیکھیں انصاف کی بات ہے وہ آپ کی بات میں بولے نہیں آپ نے بڑے سخت جملے بولے تھے آپ کی باری آئے گی بھٹی صاحب وقت ضائع ہو رہا ہے شہباز گل صاحب کمپلیٹ کریں میں تو آپ کو سننے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بولیں آپ دوبارہ میں دست بدست آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بات میں نہ بولا سر آپ شروع تو کر لیں کوئی نہیں بول رہا گالیاں دیں بے شک میں سننا چاہتا ہوں دوسری بات بھٹی صاحب سے وہ حرکت ہوئی ہے جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں کہ اپنے قد سے زیادہ بڑا ہاتھ ڈال لیتے ہیں اب یہاں کی تو یہ اپنی عملہ درست کر لیتے ہیں کاپی کے اوپر امریکہ دور ہے ان کو پتہ نہیں چلا شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ٹرمپ پیدا ہوا تھا تو 3 سال کی عمر جب ٹرمپ کی ہوئی تھی تو ان کے والد ان کے اکاؤنٹ میں $2 لاکھ پر ایئر جو ہے وہ ان کے فادر جمع کرواتے تھے جب ٹرمپ کی عمر 20 سال ہوئی تو وہ 1 ملین ہو گیا جب ٹرمپ 40 سال پہ پہنچے تو ان کی فادر کی امپائر سے انہیں $5 ملین ہر سال کے آتے تھے فار بھٹیز کائنڈ انفارمیشن اینڈ آئی ایم ویری شیور ان کو نہیں پتا ہاؤ بگ دیٹ اماؤنٹ از $413 ملین $413 ملین جو کہ $500 ملین کے قریب بنتا ہے جو کہ بلینز آف روپیز میں بنتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے باپ سے ملے اور یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کا ایک جیسا سفر ہے جس چیز دا نہ پتا ہوئے میرا پراؤ نو ہاتھ نہیں پائی دا وہ اتھے کرو جڑا آپا گجرہ والے دی گل کریے پنڈی پٹیاں دی گل کریے حافظ آباد دی گل کریے کریلیاں دی گل کریے بتاؤں دی گل کریے ایک کدھر جا پہ ہیں اجے تے میرے پراؤ نو ایسا نہیں پتا امریکہ دی فلائٹ کتنی لمبی ہے امریکہ دی ختم ہوتا جا رہا ہے اچھا اب میں آتا ہوں واپس اب میں دوسری چیز کا جواب دیتا ہوں پھر پرسنل میں پرسنل نہیں آپ میری جان ہے میرے پرسنل نہیں ہونا میں صرف جو آپ نے کھچ ماری ہے اس کا جواب دے رہا ہوں پرسنل تو آپ میرے بھائی ہیں میں نے آپ سے پرسنل ہو کے کیا کرنا ہے اور آپ کو پتا کھچ برا لفظ نہیں ہے ہماری پنجابی ہے گل صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے مجھے بات کر لینے دیں آپ بات کر لینے دیں اب میں دوسری بات کا جواب دیں دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا بری لینگویج بالکل بری لینگویج کنڈیم ہونی چاہیے وہ کیا بے شرم لوگ تھے جو جمائمہ خان کے بارے میں بری لینگویج یوز کرتے تھے وہ کیا بے شرم لوگ تھے جو پرائم منسٹر عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے وہ کیا بے شرم بے حیا لوگ تھے جو پھینکتے تھے وہ کیا بے شرم لوگ تھے جو اپنے مخالفین کی ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں جب آپ اس قدر گندے ہو جائیں گے جب آپ پولیٹکس کو اتنا گندہ کر دیں گے کہ شریف آدمی کو سامنے کھڑا نہ ہونے دیں ٹھیک ہے شہباز بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا وقت بھی پورا آ گیا گنڈاپور نے کہا لیٹ می ٹیل ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں مریم صاحبہ پلاسٹک سرجری کرائیں ہماری بہن ہے ان کا حق ہے 10 دفعہ پلاسٹک سرجری چلیں مصدق صاحب کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے مصدق صاحب you have a right to respond sorry آپ کے پاس ٹائم میں نے کم دیا مصدق صاحب میں اس پہ کیا گفتگو کر سکتا ہوں جی ایک میسوجنسٹ گفتگو ہے جس میں آپ ٹی وی کے اوپر آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کروائیں سرجریز کروائیں خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت ہے اس طرح کی گفتگو کا میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق گفتگو کرتا ہے جو وہ مناسب سمجھتے تھے جس طرح کی گفتگو وہ غالباً اپنے گھر میں کرتے ہیں انہوں نے اسی طرح سٹیج پہ کھڑے ہو کے کر دی گفتگو اس میں انہوں نے اپنے ذہن کی زیادہ عکاسی کی ہے انہوں نے کسی اور کے متعلق کچھ نہیں کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بیٹیاں ہوں جہاں پہ آپ عزت کے ساتھ رہتے ہوں وہاں پہ جو زبان بولتے ہیں وہ آپ مختلف ہوتے ہیں لیکن اس سے جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں ان کے چہرے پہ کوئی ناگواری یا شرمندگی تھی وہ تو بالکل سمجھتے ہیں یہ صحیح بات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ بات غیر مناسب تھی ہمیں کوئی بھی میسوجنسٹ بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے ہمارے ملک کی 50% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے اور ہمیں ان کو اسی طرح عزت سے دیکھنا چاہیے اور ان کو ریڈیوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حسین ہے یا نہیں ہے بالکل صحیح ایک بریک لوں گا اس کے بعد بھٹی صاحب اور شہباز گل صاحب سے ضرور تھوڑا سا ٹائم دے کے جاننے کو شروع ہوا کہ اب وہ دونوں کیسا فیل کر رہے ہیں ایک بریک جناب گنتی شروع ہے بھٹی صاحب 15 سیکنڈ آپ کے پاس ہے بھٹی اور 15 سیکنڈ جو ہے ان کے پاس ہے گل صاحب کے پاس جی ٹائم سٹارٹ کچھ کہنا آپ نے بھٹی صاحب جی بالکل میں نے یہ 2 باتیں صرف کرنی ہے پہلی بات پھر کہنا ہے کہ واقعی لکی رانی سرکس میں کوئی ایسا شیشہ نہیں ہے میاں فرزند اس کے مالک ہیں ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں اور پنڈی بھٹیاں کے میلے میں نے 12 مرتبہ دیکھی ہے دوسری بات مجھے واقعی نہیں پتا کہ ٹرمپ کے باپ نے کتنے پیسے جمع کروائے تھے رائٹ شہباز گل صاحب 15 سیکنڈ شہباز گل صاحب
جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب بندے نے بتانا یہ ہو کہ میں نے کتنی بار سرکس دیکھی ہے اور بندے کو پھر بھی شیشوں والا کمرہ نظر نہ آئے, وقت ختم ہو گیا جی. مصدق ملک صاحب سے معذرت, وقت ختم ہو گیا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.